اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری حکایت سعدی کا عنوان ہے حقیقی حسن۔ ایک بادشاہ کے تمام بیٹے ماں سوائے ایک کے سب حسن و جمال میں بے مثل تھے اور اپنے حسن پر نازاں تھے۔ بادشاہ کا جو بیٹا بدصورت تھا اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس چھوٹے بیٹے کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی دانائی اور عقل کی بنا پر سمجھ گیا کہ باپ نے اسے حقارت سے دیکھا ہے، اور اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا جان، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو حسن و جمال اور دراز قد والے سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ کبھی چھوٹی شے کی قیمت بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر وہ پاک ہے، اور ہاتھی بڑا ہے پھر بھی مردار و ناپاک ہے۔ کوہ طور زمین کے دیگر پہاڑوں سے چھوٹا ہے اگر اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بڑے اور قوی پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اور کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک کمزور مگر عقل مند شخص نے ایک موٹے بیوقوف شخص سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی تمام گدھوں سے زیادہ شان و مرتبہ والا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں سنی تو ہنس پڑا اور خوش ہو گیا، جبکہ دیگر بھائیوں کو اس کی باتوں سے صدمہ پہنچا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب اور خوبیاں پوشیدہ رہتی ہیں، اور ہر جھاڑی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ شاید وہ خالی ہو غلط ہے، حالانکہ اس میں خطرناک جانور بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ اس بادشاہ پر اس کے کسی دشمن نے چڑھائی کر دی۔ پھر جو شخص سب سے پہلے میدان جنگ میں اترا وہ اسی بادشاہ کا بدصورت اور چھوٹے قد کا بیٹا تھا۔ دشمن کو للکارتے ہوئے بولا کہ میں لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، تم مجھے لڑائی کے وقت خاک و خون میں لتھڑا دیکھو گے، کیونکہ لڑائی کے دن جو لڑتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے وقت میدان جنگ سے بھاگنے والا پورے لشکر کے خون کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور ان کے کئی سرماں کو قتل کر کے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا، اور باپ کے قدم چوم کر عرض کی کہ ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری اور موٹاپے کو حسن خیال کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کرتا ہے وہ تازہ بیل بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے جبکہ اس بادشاہ کا لشکر تعداد میں کم تھا۔ اس کے لشکر نے دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس چھوٹے قد اور بدصورت شہزادے نے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ اے بہادرو، عورتوں کی طرح بھاگنا مردوں کا کام نہیں، تم مرد بنو اور اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے ایک ہی حملے میں اپنے دشمن کے ہوش اڑا دیے اور فتح ان کا مقدر بن گئی۔ بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کا منہ چوما اور اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور اس سے بغل گیر ہوا، اور پھر اس کی توجہ اس اپنے بیٹے پر زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اب اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر اسے مارنا چاہا۔ جب کھانا اس کے سامنے آیا تو اس کی بہن جو اپنے دوسرے بھائیوں کو زہر ملاتا وہ دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا، اور وہ بدصورت شہزادہ اپنی ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا کھانے میں وہ چیز ملائی گئی ہے۔ اس نے وہ کھانا نہیں کھایا اور کہا، کیا یہ بہتر ہے عقل مند مر جائیں اور بیوقوف ان کی جگہ پر آ جائیں؟ اگرچہ ایک پرندہ ہے جس کا نام ہما ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا سایہ جس کے سر پر پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگر اس دنیا سے ختم بھی ہو جائے تو پھر الو جو کہ نحوست کی علامت کے سائے میں بھی آنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو جب اس بادشاہ کا علم ہوا تو اس نے تمام شر پسند بیٹوں کو بلایا اور ان کو سزا دی اور اپنے ملک کو اپنے تمام بیٹوں میں تقسیم کر کے اس فتنے کا سدباب کیا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو، اور یہ جھگڑا یوں ہی ختم ہو گیا۔ مثل مشہور ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سما سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں ہرگز نہیں سما سکتے۔
اللہ کا نیک بندہ اگر آدھی روٹی کھا لے تو باقی آدھی مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن بادشاہ ایک ملک پر اگر قبضہ کر لے تو اسے دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس نصیحت سے ہمیں سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ ظاہری حسن پر نازاں ہونے والے کو علم ہونا چاہیے کہ ظاہری حسن عارضی ہے، اور کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے حسن و جمال سے نوازا ہے۔